بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ملاقات کیسی رہی، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO سال 2001 میں چین اور روس کے تعاون سے قائم کی گئی تھی۔ اس وقت آبادی، رقبہ اور مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے ممالک کے تعاون سے چلنے والی یہ ایک بہت ہی بڑی تنظیم ہے۔ اس تنظیم کے باقاعدہ 10 ممبران، جن میں روس، چین، بھارت اور پاکستان بھی شامل ہیں۔ ان 10 ممبران کے علاوہ منگولیا کا سٹیٹس آبزرور کا ہے، 14 ممالک مذاکراتی ممبرز ہیں اور 4 ممالک کا مہمان ممبرز کا سٹیٹس ہے۔ 4 جولائی کو اس تنظیم کی 24ویں میٹنگ قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ہو رہی ہے اور تنظیم کے ممبر ممالک کے سربراہان اس میٹنگ میں بنفس نفیس شامل ہیں۔ میٹنگ سے قبل سائیڈ لائنز میٹنگ بھی ہوتی ہیں۔ اسی قسم کی ایک سائیڈ لائن میٹنگ میں روس کے صدر اور پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم کے درمیان بھی منعقد ہوئی۔ دونوں سربراہان کی 1 to 1 میٹنگ کے بعد روسی حکومت کی طرف سے جو سرکاری اعلان جاری کیا گیا ہے، اس کا اہم ترین نقطہ یہ رہا کہ روسی صدر نے پاکستان کے وزیر اعظم کو یاد دلایا۔ واضح رہے کہ اس وقت بھی محترم شہباز شریف صاحب ہی پاکستان کے وزیر اعظم تھے کہ سال 2022 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی تھی اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ ہی تھے، یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ پاکستان اور روس کے درمیان انرجی اور دیگر ایگرو اسٹریٹجی کے میدانوں میں بہت زیادہ تعاون کیا جائے گا۔ روس کے صدر نے کہا کہ افسوس کہ 2 سال گزر جانے کے باوجود روس کو ابھی تک پاکستان کی طرف سے پیش رفت کا انتظار ہے۔ اس کے جواب میں پاکستان کے وزیر اعظم نے اس معاملے میں دوبارہ پیش رفت کرنے کا سہانا وعدہ پھر کر لیا۔ ساتھ ہی روس اور پاکستان کے درمیان $1 بلین کی تجارت کی بھی تعریف کر دی۔ حالانکہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو $1 بلین کی تجارت ہے، اس کا بڑا حصہ روس سے پاکستان گندم درآمد کر کے ادائیگیاں کرتا ہے۔ سال 2022 کے پاکستانی وعدہ کے بعد انرجی کی فیلڈ میں تیل کی ایک شپمنٹ ضرور آئی تھی روس سے، لیکن جب امریکی آقاؤں نے پاکستان میں قائم اپنی کٹھ پتلی حکومت کو آنکھیں دکھلائیں تو فضول سے عذر لگا کر اس کٹھ پتلی حکومت نے اس فیلڈ میں مزید سرگرمیاں فوری روک دیں۔ بارٹر سسٹم، جس کا پاکستانی وزیر اعظم بڑے شوق سے ذکر کرتے رہتے ہیں، اس فیلڈ میں بھی پاکستان کی طرف سے فروٹس اور چمڑے کی تھوڑی سی مصنوعات نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور سے بطور تجربہ کے روانہ کی گئیں، اور پھر جو ہی امریکی آقاؤں نے پاکستان میں قائم اپنی کٹھ پتلی حکومت کو پھر آنکھیں دکھلائیں تو یہ سلسلہ بھی بند کر دیا گیا۔ اس وقت صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ موجودہ پاکستانی حکومت کے جو آقا امریکہ بہادر ہیں، ان کی طرف سے انڈر دی ٹیبل پاکستانی حکومت کو یہ واضح ہدایات دے دی گئی ہیں یا موجود ہیں کہ پاکستان نے کسی صورت بھی روس، ایران اور چین کے ساتھ تجارتی سرگرمیاں یا دیگر سرگرمیاں نہیں کرنی۔ اب چونکہ پاکستان کی موجودہ حکومت وہ قائم ہی امریکی اشیر بات پر ہے، اس لیے وہ کبھی بھی جرات ہی نہیں کر سکتے کہ امریکی ہدایات کی خلاف ورزی کریں۔ پاکستانی قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے غیر ملکی دورے بھی کر لیے جاتے ہیں، مختلف تنظیموں کے پلیٹ فارموں پر حاضری بھی لگا دی جاتی ہے، لیکن یہ سارا کچھ خانہ پوری کے لیے ہی کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ایسی کسی سرگرمی کا نہ تو ملک کو کوئی فائدہ ہو رہا اور نہ ہی ہماری قوم کو اس کا کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ پاکستان کے اس سارے مخمصے کا ایک ہی علاج ہے کہ ملک سے وفا اور محبت رکھنے والے حکمران اقتدار میں آئیں
اور بڑی گہرائی میں جائزہ لے کر ایسی پالیسیاں بنائیں جن سے ملک اور قوم کا فائدہ ہو سکے۔ یہ درست ہے کہ دنیا کے طاقتور ملک پاکستان کو اپنا دست نگر بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ طاقتور ملک جو ہیں وہ اپنے مفادات حاصل کرتے رہیں، لیکن اس وقت بھی یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں ایسے خوددار، حمیت اور غیرت والے ممالک موجود ہیں جو ایسے طاقتور ممالک کو صاف جواب بھی دے دیتے ہیں اور جی بھی رہے ہیں اور ترقی بھی کر رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ اور آئرلینڈ اس کی واضح مثالیں بھی موجود ہیں۔ جب تک پاکستان سر جھکا کر کولو کے بیل کی طرح گلے میں امریکی جوا ڈال کر ایک دائرے میں چلتا رہے گا، اس ملک میں کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ یہاں کے حکمرانوں کی پھرتیاں، بیرونی دورے، ملاقاتیں سب ایک خانہ پوری ہی رہیں گے، اور میرے جیسے کم عقل بھی شہباز شریف کی بڑے اور دولت مند ممالک کے سربراہوں سے ملاقات کے بعد یہی سوال پوچھتے پھریں گے کہ سر ملاقات کیسی رہی؟ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔